بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حد درجہ عشق و الفت رکھتے تھے، اور قلندر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت قلندر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس کے نزدیک ہی ایک قلعہ تھا۔ اس قلعے میں علاقے کا ایک حکمران رہتا تھا، اس کا نام راجہ چوپٹ تھا۔ سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ظالم اور بددماغ راجہ کی ظالمانہ داستان زبانِ زد عام تھی۔ مشہور ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس راجہ کے ظالمانہ اقدامات سے سخت بیزار تھے، کیونکہ وہ ایک ہندو راجہ تھا۔ چنانچہ اس کی ظالمانہ کارروائیوں کا زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا سلوک ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہیں تھا، تبھی لوگ اس کے ظلم و ستم سے سخت نالاں تھے، کیونکہ اس کی بڑی زبردست فوج موجود تھی۔ اس کی حکومت کی حدود میں کوئی ایک فرد بھی اس کے ظالمانہ کارروائیوں سے محفوظ نہیں تھا۔ لیکن جو اس کے کار خاص لوگ تھے، جن پر اس کی عنایات ہوا کرتی تھی، وہ لوگ اس سے خوش تھے۔ انہی ایام میں لوگوں نے اس راجہ کو بتایا کہ ایک مجذوب شخص ہے جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس قدر دیوانہ ہے کہ اس کو ساری دنیا میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کوئی زیادہ عزیز نہیں۔ وہ اکثر دیوانگی میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مستانہ وار نعرے لگاتا رہتا ہے۔ راجہ چوپٹ اکثر اس مجذوب کا ذکر سن چکا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ وہ مجذوب شخص کون ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے اور ایک مجذوب شخص ہے۔ راجہ چوپٹ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو راجہ چوپٹ کے سامنے لایا گیا تو راجہ چوپٹ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہی ہو جو لال شہباز قلندر کے نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ اس مجذوب اللہ والے نے جواب دیا کہ ہاں، میں ہی ہوں جو نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائی ہے۔ یہ کہہ کر اس مجذوب نے ایک مرتبہ پھر دیوانہ وار نعرہ لگانے شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو راجہ کو بتایا گیا کہ اس مجذوب کا نام سکندر بودلہ ہے۔ راجہ چوپٹ نے حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ لال شہباز قلندر کا نعرہ مت لگایا کر۔ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ سنا تو اس نے ایک اور دیوانہ وار نعرہ لگایا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس مجذوب کی اس حرکت پر راجہ کی بددماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ اس مجذوب کو ذبح کر دیا جائے اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ ایک وحشیانہ اقدام تھا کہ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کو راجہ حکم دے رہا تھا کہ گوشت کھایا جائے، اور وہ بھی ایک انسان کا۔ مگر گوشت کھانے والے بھی وحشی درندے تھے۔ ان کو نہ صرف یہ سن کر خوشی ہوئی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں، ادھر جناب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ذبح کیا گیا، ان کا گوشت پکایا گیا اور گوشت کھایا جا رہا تھا۔ ادھر قلندر شہباز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوانگی میں دمال ڈال رہے تھے، اور دمال ڈالتے ہوئے وہ اکثر سکندر بودلہ پکارا کرتے تھے، اور حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ جہاں بھی کہیں ہوتے تھے وہ اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتے تھے۔ مگر اس مرتبہ یوں آ کہ جیسے ہی حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دمال ڈالتے ہوئے دیوانگی میں اپنے مرید حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پکارا، سکندر بودلہ دوسری طرف اس مجذوب کا گوشت کھانے والے پر ایک عجیب و غریب واردات گزر بوٹیاں وہ کھا چکے تھے، وہ ان کی میدوں سے، اور جو کھا رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں اور منہ سے نکل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ ان کے علاوہ جو بوٹیاں ہانڈیوں اور دیگوں میں پک رہی تھیں وہ بھی نکل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچ گئیں۔ اور اس سے کہا کہ تم نے میرے مرید کو قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا تھا، مگر دیکھو یہ کھڑا ہے سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ راجہ چوپٹ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، مگر اس نے معذرت کرنا گوارا نہ کیا۔ جن ظالموں اور بدبختوں کی موت نزدیک آ جاتی ہے وہ اپنی بدعمالیوں پر نادم نہیں ہوا کرتے۔ یہی ظالموں کا ہمیشہ سے دستور دیکھا گیا ہے کہ وہ ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے، بلکہ اور بھی مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ راجہ چوپٹ کے ساتھ ہوا۔ راجہ چوپٹ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، میں نے اس مجذوب کو اس لیے قتل کروایا تھا کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار کی ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے، اس کے بالکل سامنے یہ مجذوب رہتا تھا اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اپنی
رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروایا تھا۔ راجہ چوپڑ نے غرور میں آ کر حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جھوٹ باندھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے راجہ چوپڑ سے کہا کہ تم کو اس کام کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ چوپڑ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو الٹا دھمکیاں دے کر اپنے محل میں چلا گیا۔ محل میں جانے سے پہلے اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں پر بیجا الزامات لگائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا کاسہ الٹا دیا۔ دیکھنے میں تو یہ کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی آپ کے پاس بیٹھے عقیدت مندوں اور مریدوں نے اس بات کو محسوس کیا، مگر کچھ ہی دیر بعد معلوم ہوا کہ راجہ چوپڑ کا قلعہ الٹ گیا ہے اور اس سمیت تمام بد لوگوں کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ دیکھ چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی وہاں پر نشانیاں موجود ہیں اور گاہے بگاہے وہاں سے مختلف چیزیں برآمد ہوتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ہی لمحے میں اس ملعون راجہ اور اس کے حواریوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا اور اس کی ظالمانہ کارروائیاں بند ہو گئیں۔ پھر محض اس کی داستانیں ہی باقی رہ گئیں اور عوام الناس نے اس سکھ کا سانس لیا۔ تو حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے روزے سے جداگانہ انداز میں دھمال ڈالی جاتی ہے۔ روایت ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کی شب جب رات ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فقیر رقیق کپڑے پہن کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار سے ان کی مزار کی طرف آتے ہیں اور یہ ایک روح افری منظر ہوتا ہے۔ لوگ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر انوار پر دھمال ڈال کر اپنی عقیدت کو ظاہر کرتے ہیں، جو اپنے مرشد کامل پر قربان ہو گئے، مگر ان کے مرشد کی وجہ سے ان کو ذبح کرنے والے صفحۂ ہستی سے مٹ گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد نے روحانی تصرفات سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں کو تا قیامت نشان عبرت بنا دیا۔ کہا جاتا ہے آج بھی اس قلعے سے کچھ نہ کچھ برآمد ہوتا رہتا ہے، اور یوں اگر ایک چیز بھی برآمد ہوتی ہے تو حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد لوگوں کے دلوں میں نئے سرے سے تازہ ہو جاتی ہے۔